ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت وفاقی وزیر قانون اور انصاف فاروق نسیم صاحب ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں قانون کے حوالے سے. فاروق نسیم صاحب تو خود ان سے بات کرو تو وہ کہہ رہے ہیں 20 گھنٹے وہ منسٹری میں ہوتے ہیں، کام اتنا ہے قانون کے اور انصاف کے حوالے سے. ذرا کچھ سوالات ان سے پوچھتے ہیں. شروع کرتے ہیں نیب سے. بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیات سے. تو سب سے پہلے ذرا نیب پر بات کر لیں کہ کہاں اس وقت ڈسکشن جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ایک کمیٹی بنی تھی، تو اس پہ ابھی تک کام ہو رہا ہے یا رک گیا سب کچھ؟ دیکھیں کسی قسم کا کوئی ڈسکشن اب نہیں ہے، اور باقی تو قیافے ہیں. سچ بات آپ کے سامنے رکھ دی. اگر کوئی ڈسکشن ہو رہا ہوتا اور اگر آپس میں یہ طے ہوتا کہ آگے نہیں بتانا نا، تو میں یہ تو ضرور بتا دیتا کہ ڈسکشن ہو رہا ہے، لیکن اس کے کانٹیکسٹ نہیں بتاتا. یعنی جو چیز ہوتی، جو چیز ہے سچ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، باقی کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ یا ڈسکشن نیب کے معاملے سے نہیں ہے. کب سے رکی ہوئی ہے فاروق صاحب؟ یہ تو دیکھیے بریک ڈاؤن اس کی جب ہوئی تھی جب یہ فیٹ ایف کے بلز وغیرہ تھے، اور فرینکلی سپیکنگ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ اگر کہیں کوئی امینڈمنٹ ہے، کہیں کوئی ایسی چیز ہے تو بالکل امینڈ کر دیا جائے. اچھا، تو اس وقت اور فیٹ ایف کے بلز تھے، فیٹ ایف کے بلز تھے، اور فیٹ ایف کے بلز جو تھے اس کے اندر ہماری یہی ٹیک تھی کہ کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کے ہیں، لہٰذا ان کو ہونا چاہیے. تو یہ اسی دوران، اسی عرصے میں کچھ ایسی چیزیں آ گئیں، کچھ تھوڑی سی ایسی، تو یہ معاملہ پھر وہاں نہیں. پی ڈی ایم سے بہت پہلے، پی ڈی ایم تو اب بنی ہے نا، اس وقت جب یہ پی ڈی ایم وغیرہ تک کی تو کوئی ڈسکشن نہیں تھا، تو یہ اس وقت یہ ڈائیلاگ جو تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا. اچھا، یہ محسن رانجھا صاحب ہمارے پروگرام میں ایسے سنیے گا ذرا کیا کہتے ہیں وہ. کمیٹی میں جو بل زیر غور ہے، جس کو فاروق نسیم صاحب پرسو کر رہے ہیں، جس کو لاسٹ میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ آپ صرف نیب نون لیگ کے لیے رکھ لیں، باقی آپ نیب کو بے شک ختم کر دیں. اور فاروق صاحب نے کہا تھا کہ قانون میں جو چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے. یہ محسن کب یہ میٹنگ ہوئی تھی آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے. لا اینڈ قائمہ کمیٹی جو ہماری 1.5 ماہ پہلے ہوئی تھی، لا اینڈ جسٹس کی جو ہماری میٹنگ تھی، اس میں ابھی بھی یہ جو بل ہے یہ بھی پینڈنگ ہے، اور گورنمنٹ کا بل پینڈنگ. اچھا فاروق نسیم صاحب، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی ہے اس میں اکتوبر میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کافی پہلے سے رکا ہوا ہے سب؟ میں پہلے تو میرے چھوٹے بھائی ہیں محسن رانجھا صاحب، ایک زبردست انسان ہے. میں ان کی پہلے تعریف آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور میرا ایک پیار کا رشتہ ان کے ساتھ ہے. ایک میں ان کا سینئر ہوں ان دا لیگل پروفیشن، اور یہ بہت ہی زبردست انسان ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آرڈیننس نیب کا امینڈمنٹ کا آیا تھا، تو اس آرڈیننس کو ہم نے، کیونکہ اس کی کوئی میعاد ہے، اس میعاد میں پھر پارلیمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے. تو جب آرڈیننس آیا تو ہم نے اس کی جو میعاد تھی اس کے اندر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا. پارلیمنٹ میں جب پیش کیا تو یہ کمیٹی کو ریفر ہونا تھا، وہاں ریفر ہو گیا. تو جس میٹنگ کی یہ بات بتا رہے ہیں، تو اس میٹنگ میں کیونکہ یہ اس کا ایک سمجھیے کہ ایک اس کے اپنے ٹرن پہ جب یہ لیا گیا، تو اس پر محسن رانجھا صاحب، نوید قمر صاحب اور وہ دوسرے جو اپوزیشن کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا جو آرڈیننس ہے ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ نہیں جی، اب سچویشن ٹوٹلی چینجڈ ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس بل کو پرسو نہیں کرنا چاہتی، بلکہ گورنمنٹ اس کو وڈرا کرنا چاہتی ہے. اچھا، انسیڈنٹلی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی کلوز ڈور میٹنگ نہیں تھی، تمام صحافی جو ہیں وہاں موجود تھے.
اگلے دن صحافیوں نے اخبارات میں اس کو رپورٹ کیا کہ فروغ نسیم گورنمنٹ جو ہے اس کو بل کو واپس لینا چاہتی تھی، لیکن اپوزیشن نے یہ کہا کہ نہیں آپ واپس نہیں لیں، آپ اس کو پاس کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جبکہ میں نے کہا ہمیں آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، ہم اس کو پرسو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے منع کر دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو میں نے آرڈیننس کیا تھا اس وقت، اب میں اس کو بھی اتنی بھی میں یہ پاس نہیں کروں گا. تو یہ اب ٹی وی نہیں، یہ آپ نے اہم بات کی، بہت کلیئر بات کر دی. تو فاروق نسیم صاحب لیکن اس وقت جب آرڈیننس پاس وہ آپ لوگ لائے تھے تو آرڈیننس کی ظاہر ہے اس وقت ایک جسٹیفیکیشن تھی، یعنی کہ یہ تو نہیں تھا کہ کوئی کرپشن اسے انکریج ہونی تھی یا قانون سے ہٹ کے چیز تھی. تو پھر یہ برا سیاسی ماحول جو تھا اس کی وجہ سے ایک اچھی چیز جو ہے اس کو کیوں وڈرا کر لیا گیا؟ ذرا آپ سمجھا سکتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں. یہ اب آپ کا جو سوال ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں تھوڑی سی مجھے تمہید باندھنی پڑے گی، لیکن وہ تھوڑا سا ایک ون لائنر آپ کو یہ دے دوں. تو یہ میں نے جب سنا کہ محسن رانجھے نے، جو بالکل میرا بھائی ہے چھوٹا، اس نے انفارچونیٹلی ایک وہ بات کی جو کہ نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو یار مے بی کوئی اس کو مجھے کوئی مغالطہ ہو رہا ہے یا اس کا میموری لیپس ہے. تو میں نے پھر یہ فائلیں نکلوائیں اور فائلوں میں پھر وہ سارا ہماری یہ نوٹنگ بھی آ گئی، پھر ساتھ ساتھ یہ پریس کی اخبارات کی کٹنگ بھی آ گئی جس میں میں نے یہ کلیئرٹی سے کہا ہے کہ جی ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے. There's no confusion about that. آپ تو بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں فاروق صاحب، اس میں کوئی کنفیوژن تو ہے ہی نہیں. آپ نے بہت کلیئرٹی سے کہا کہ وڈرا کرنا چاہ رہے تھے. نہیں تو وائی، میں تو سمجھنا چاہ رہی ہوں وائی. مجھے نہیں جی وائی، اگر ایک اچھی چیز تھی تو وڈرا کیوں کرنا چاہ رہے تھے irrespective of political issues؟ اب ٹھیک چلے، اب وہ بحث الگ ہو گئی. اب آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں جو بڑا اچھا سوال ہے. اچھا، میں آپ سے مائی ڈیئر سسٹر نسیم، میں آپ کو کھل کے بات کرتا ہوں اور آپ بھی میری رہنمائی کیجئے گا، اور باقی جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں وہ بھی میری رہنمائی کریں. وہ ہوا یہ کہ جب یہ آرڈیننس نہیں آیا تھا تو میڈیا میں اکثر یہ پروگرام میں اینکرز ہمارے یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ نیب تو بڑا ہی ڈریکونین لا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ نیب جو ہے وہ بڑی ایکسیسز کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. میڈیا میں عام یہ چلتی تھی بات. اور تو اچھا، اب دیکھیے میں آپ کو اپنا سینس بتاؤں. میرا سینس یہ ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی ہو، میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے. اچھا فاروق صاحب، میں آپ کو بتاتی ہوں، فاروق نسیم صاحب مجھے آپ اجازت دیں کیونکہ باتیں تو بہت کرنے کی ہیں لیکن ٹائم کم ہے. اب آپ مجھے اس کا اگر آپ جواب دیں کہ پرائم منسٹر نے وڈرا کیوں کہا کریں جب ایک چیز اچھی تھی، حکومت لے کے آئی تھی irrespective of the political issues. میرے خیال میں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو تھوڑا سا جو اپوزیشن نے ہمارے ساتھ کیا اسپیشلی فیٹ ایف کے بلز میں، تو وہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو ایسا لگا کہ یہ تو ہم نیب ہو یا کوئی لا ہو بڑی نیک نیتی سے چل رہے ہیں. تو ایک تو وہ ایک ڈسٹرسٹ یا مسٹرسٹ کی کیفیت کریٹ ہو گئی. سیکنڈلی اس کو پورے کو دیکھیں نا، مجھے بات عجیب لگ رہی ہے فاروق صاحب. میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان اور کورٹ سب لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں نیب کو. اگر نیب کا آرڈیننس آپ لے کے آئے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ لڑائی جھگڑے اپنی جگہ ہو رہے ہیں، اپوزیشن بھی کہہ رہی جی اس کو پاس کر دیتے ہیں ایز اے بل، تو آپ پھر یہ عجیب بات لگتی ہے کہ یہ ضد تو نہیں ہوتی، حکومت چلانا ضد تو نہیں ہے؟ اگر ایک اچھی چیز لائیں اور ان دس انوائرمنٹ. بات نہیں جی، میں آپ سے یہی تو اب نسیم کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، آپ کا وقت قیمتی ہے. لیکن وہ جب تک میں بتاؤں گا نہیں نا آپ کو، تو وہ آپ پھر میرا جواب سمجھ.
تو میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ میڈیا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، تو ہم نے کہا کہ جی کیوں پبلک اوپینین میڈیا سے بنتی ہے، تو یہ پھر بڑا ڈسکشن کر کے یہ آرڈیننس لے کے آئے. اب اس آرڈیننس کے آنے کے بعد وہ ماشاءاللہ بہت سے ہمارے اینکرز نے جو کلاس لی ہے گورنمنٹ کی کہ یہ کیسے کر دیا، یہ کیسے کر دیا، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو وہ ہے، یہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک نہیں اور اچھے جن کی بڑی ہم اور آپ دونوں بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ایسے اینکرز. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ہوں یا عمران خان صاحب ہو یا یہ گورنمنٹ ہو، یہ میڈیا کو سنتی ہے. میڈیا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. میڈیا پبلک اوپینین بناتی ہے. آج میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے، جو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا اقدام تھا، یہ اچھے قدم تھے، اچھا امینڈمنٹ تھا. آپ ایک کنسنسس بنائیں، میڈیا وہ کنسنسس ہمیں دیں اور ہم وہ کر دیں گے، تاکہ ہم پہ یہ الزام نہ لگے کہ کوئی این آر او دے رہے ہیں. نہیں، آپ نے کہا نا کہ پرائم منسٹر، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا. اچھا آپ کا جواب آ گیا ہے. مجھے ویری کوئکلی 2-3 اور آپ سے سوال کرنا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ جو الیکشن، جو اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے، امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن مختلف طریقے سے ہوں، تو یہ بتائیے گا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہم پولیٹیکل جو پارٹیز ایکٹ ہے اس میں لا کے امینڈمنٹ، الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ لا کے ہم یہ طریقہ کار تبدیل کر سکتے ہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ پوزیشن؟ میں گزارش کروں نا کہ کیونکہ میں نے اس پہ مائنڈ اپلائی نہیں کیا. اچھا نہیں کیا. یہ ان دنوں کی بات ہے، مجھے کووڈ ہوا ہوا تھا تو یہ میں کیبنٹ میں بھی نہیں تھا. تو میری اس میں مشاورت نہیں ہے، اوپینین نہیں ہے. اچھا ابھی اوپینین نہیں. اب جب میں مائنڈ اپلائی کروں گا تو اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے. اچھا یہ ٹھیک ہے، اوکے. اچھا یہ جو نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ کینسل کرنے کی بات ہے، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ڈیسیجن ہے؟ اینڈ لا منسٹری از supporting this decision, جو looking at the legal implications. دیکھیں لا منسٹری کے پاس تو ابھی تک کوئی چیز آئی نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ لا منسٹری کے پاس آتی ہے، اور اگر انٹیریئر منسٹری ہمارے پاس کوئی چیز بھیجے گی تو ہم اس کا میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. جو میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اپنی ریکمنڈیشن بھیج دیں گے. اچھا امپورٹنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں. اچھا یہ بتائیے جو براڈ شیٹ اور جو نیب کا ایشو چل رہا ہے لندن میں، اس سے منسلک 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بھی بات ہے کہ نیب نے غلط شخص کو پیمنٹ دے دی، اور یہ بھی کہا گیا کہ لا منسٹری لکھتی رہی نیب کو کہ جو پیمنٹ دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، ریویو کر لیں. اس میں کوئی کنفیوژن ہے جی فاروق نسیم صاحب؟ نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہوا تھا کہ کافی سال پہلے ہمارے لا منسٹری میں آنے سے کافی سال پہلے 10 سال پہلے کوئی پیمنٹ کسی غلط آدمی کو کر دیا گیا تھا. اس کا نہ پریزنٹ لا منسٹری سے تعلق ہے، نہ لا منسٹری سے کوئی تعلق ہے. اس کے بعد جب پاکستان جو ہے اس کا آربیٹریشن ہار گئی، اور اس کے بعد جب اس کی جو انگلینڈ کی، لنڈن کی ہائی کورٹس تھیں، اس کے اندر ساری اپیلیں وغیرہ بھی خارج ہو گئیں، تو اس میں جب بالکل ہمارے سر پہ یہ پیمنٹ آ گیا تو اس پہ پھر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی جس میں نیب کے بھی لوگ تھے، لا منسٹری بھی تھی، میں بھی تھا، اٹارنی جنرل آفس سے بھی تھے. اور پھر یہی کنسنسس ہوا کہ دیکھیے اس کی اب جو بھی پیمنٹ ہے اس کو کر دینا چاہیے، ورنہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ وہاں لگتا ہے. کیونکہ باہر کی انگلینڈ کی عدالتوں میں انٹرسٹ کیا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی حلال ہے وہاں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ دیتے ہیں. اس میں پھر ہم نے تو بالکل ایٹ دا ریلیونٹ ٹائم یہ کہہ دیا تھا، اور یہ بھی تاکید کی تھی کہ یہ باقاعدہ جو بھی پیمنٹ ریلیز ہو وہ وہاں عدالت میں جمع کرایا جائے، اور وہاں جو بھی آدمی ہو کلیمنٹ وہ وہاں سے لے، تاکہ لاسٹ ٹائم کی طرح کسی غلط آدمی کو پیمنٹ نہ ملے. بالکل ٹھیک. تو ہماری طرف سے کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا یہ آخری سوال، جو لنڈن کورٹ نے ریفیوز کیا ہے کہ ایون فیلڈ کو اٹیچ کریں، تو جو موقف ہے پی ایم ایل این کا اور شریف خاندان کا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ کہ جو حکومت پاکستان کی اور یا کورٹس کی ڈیسیجنز تھی وہ غلط تھی،
تو یہ ویو بین بیسکلی گیون اے کلین شیٹ. تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ وہ آرڈر دیکھا ہے آپ نے جو یہ بات کرتا ہے؟ نہیں. آپ نے وہ آرڈر دیکھا ہے جو یہ بات کرتا ہے، جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست پی ایم ایل این کے بڑے اچھے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے وہ آرڈر دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو پہلے وہ آرڈر دیکھیں، پھر ہم ڈسکشن کریں گے. جی آپ ایک فکرے میں بتا دیجئے گا. نہیں آپ کا ظاہر ہے نہیں، واٹ از دا کورٹ سیئنگ دیر؟ نہیں کورٹ کیا کہہ رہے، کیوں نہیں اٹیچ کر رہے؟ آپ بتا دیجئے فاروق صاحب، یو آر دا لیڈ لیگل پرسن ان دس. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہوا یہ کہ وہاں پر جو کلیمنٹ تھا، جو بھی آدمی تھا، نیوبرگ تھا یا جو بھی کلیمنٹ تھا، اس نے جو پیمنٹ دے دیا گیا تھا تو وہاں تک تو ٹھیک تھا. اس کے علاوہ جتنا پیمنٹ شارٹ فال تھا تو انہوں نے پھر وہاں کی عدالتوں کو کہا کہ فلاں فلاں بینک اکاؤنٹ میں پاکستان کے پیسے ہیں، فورن یہ ایمبیسی کے اس کے تو ان کو اٹیچ کر لیا جائے. تو وہ پیسے اٹیچ کر کے وہ ڈگری جو تھی سیٹسفائی کر دی گئی. نہ اس میں ایون فیلڈ کا اس طرح کوئی ذکر ہے کہ ہم اٹیچ نہیں کریں گے، نہ جو یہ سب باتیں ہیں وہ اچھی باتیں ہیں. ٹھیک، اچھا اوکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں تھا، وہ کیش اینڈ وال تھا. ناظرین ایک اور بھی اس میں اینگل یہ ہے کہ ایون فیلڈ چونکہ ابھی یہاں پاکستان میں پروسیس کیوں فاروق صاحب ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہوا، کورٹ میں ہے کیس وغیرہ، تو اس وجہ سے اگر ریز ہوتا بھی ایشو تو بیکاز اٹ از ان پروسیس ظاہر ہے. میں آپ کو بتاؤں فائنالٹی سے بتاؤں اور فائنالٹی سے یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا ایسا کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا کہ ہم ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں ان کو اٹیچ کریں یا اس طرح کا آرڈر نہیں ہے وہاں کہ جی کہ پاکستان کی عدالتوں کا فیصلہ غلط ہے اور کلین چٹ مل گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فاروق نسیم. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے جو ای سی سی نے پاس کرنی تھی، اپروو کرنی تھی پاکستان کی ٹیکسٹائل پالیسی جو کہ نومبر میں پرائم منسٹر نے اپروو کی تھی، کیوں نہیں اپروو ہوئی. ویل ڈسکس دیٹ. اسٹے ود اس.